کفار مکہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بے شمار چالیں چلی اور ہر چال میں وہ ناکام ہوتے رہے۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ہر طرح کے حربہ استعمال کیا اور کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے اور اللہ کے رسول کو ان کی دعوت سے روک دیا جائے، اور وہ جو پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اس پیغام پہنچانے کو روک دیا جائے۔ اور ان مشرکین نے یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی اور کوششیں بھی کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسے ناکام ہونے دیتے اور آپ کی دعوت کو کیسے رکنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے اور اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قبیلے کے باوجود مخالف ہونے کے اور اپنے عزیز و اقارب کی مخالفت کے باوجود اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توحید بیان کرتے رہے اور ان کو ان کی جاہلانہ رسم و رواج سے اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے رہے۔ مشرکین مکہ نے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اکسایا اور یہ کہا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، تو ہم میں سے کوئی ایک ہی باقی رہے گا، یا آپ کا قبیلہ بچے گا یا دوسرے قبائل بچیں گے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کو یہ جواب دے دیا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر یعنی دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا اور اپنے مشن کو میں کبھی نہیں روک سکتا، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ کا جو چیز چاہتا ہے آپ کرتے رہیں، کوئی بھی شخص آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات سے اور اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والے، تو انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ایک دن آ کے ابو طالب سے یہ کہنے لگے کہ ہم ایک اپنے قبیلے میں سے ایک نوجوان لڑکا خوبصورت حسین و جمیل آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو کشیدگی ہے اور جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ تو ابو طالب نے ان کو جواب دیا کہ تم ایسے خبیث لوگ ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کروں کہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو لے کے میں خود پالوں؟ کیا میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ آپ کے بیٹے کو لے کے میں پالوں گا اور اپنے پلے پلائے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دوں کہ تم اسے قتل کر دو؟ تو ابو طالب نے صاف انکار کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، مشرکین تمام جمع ہو گئے، اور ان کا جو سردار تھا ولید بن مغیرہ، وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا اور بڑا سردار تھا، تو تمام جو مشرکین تھے وہ اس کے پاس جمع ہوئے اور ولید بن مغیرہ کے سامنے کہنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حج کا موسم آنے والا ہے اور دور دراز سے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے بیت اللہ میں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنی دعوت دیں گے، تو آپ کی بات جو ایک بار سن لیتا ہے گویا کہ وہ آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، تو یہ جتنے بھی لوگ آئیں گے حج کے لیے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو سنیں گے۔ اس میں مختلف ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح تو آپ کی دعوت پھیلتی جائے گی اور آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا، آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو ہمیں اس کے خلاف کوئی نئی چال چلنی چاہیے۔ تو انہوں نے مختلف لوگوں نے اپنی رائے پیش کی، کسی نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مجنون ہیں، کسی نے کہا ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، کسی نے کہا کہ ہم یہ بتائیں گے یہ ساحر ہیں، معاذ اللہ کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مختلف لوگوں نے اپنی رائے پیش کی، تو ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ دیکھو تم جتنی بھی باتیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہو،
میں نے وہ تمام چیزیں بڑی غور سے دیکھی ہیں، ان میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو میں جادو سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، وہ جادوگر نہیں ہیں۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، ان میں جنون والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، تو میں شاعری سے بھی واقف ہوں اور شاعری کے جتنے بھی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، میں تمام کو جانتا ہوں۔ وہ شاعر بھی نہیں ہے اور ان کا کلام شاعری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تم کچھ کہنا چاہو تو مجھے بتائیں۔ پھر آخر کار ان کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ ساحر ہیں اور ان کے کلام میں سحر ہے، جو اپنے سحر کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، ایک جادو ہے جو ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں جاتے تو آپ لوگوں سے یہ فرماتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جائے گے۔ اور کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ تو گویا اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بازاروں میں جا کر بھی لوگوں کو اجتماعی طور پر ملتے، ملاقات کرتے، جو آنے والے قافلے ہوتے تھے دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ اور جو دیگر قبائل حج کے موسم میں آتے تھے لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اور مشرکین کے جتنے بھی پروپیگنڈے تھے، جتنی بھی ان کی چالیں تھیں، وہ تمام کی تمام ناکام ہو کر رہ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلائیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو پھیلا دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد فرمائی اور آپ کی دعوت کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ مشرکین نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے ساتھ جو غریب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو کمزور لوگ تھے، مشرکین نے اور مکہ کے سرداروں نے، کفار نے ان کو تکلیفیں دیں، ان کو زخمی کیا، ان کو قتل کیا، ان کو مختلف قسم کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے گزارا، لیکن کوئی بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا۔ جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے، اللہ نے انہیں اتنی استقامت عطا فرمائی تھی کہ وہ جو کہہ دیتے تھے تو پھر اپنی بات پر ڈٹ جاتے تھے اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو اس طرح مشرکین مکہ کو ہمیشہ اپنے منصوبوں میں ناکامی ہوتی رہی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پھیلتی رہی۔ آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس میں داخل ہوتے رہے، آپ کے قبیلے کے لوگ بھی داخل ہوتے رہے، اور مکہ کے لوگ پھر آہستہ آہستہ، مکہ سے باہر کے لوگ جب اسلام کی دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلنے لگی اور تمام لوگ آنے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے اور فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھر اس وقت پورے جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اسلام جزیرہ عرب سے باہر نکل کر دور دراز علاقوں میں، عجب میں بھی پھیل چکا تھا اور مشرق اور مغرب تک اسلام کی شاخیں پھیل چکی تھی۔